میری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ لوگوں نے توجہ سے نہ سنا تو ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، کیونکہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کسی عام دن کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسی رات کی بات ہے جس کا تعلق سیدھا میاں بیوی کے رشتے سے جڑا ہوا ہے۔ آج کا موضوع ہے 27 رجب کی رات میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اس رات کی لاپرواہی آپ کے رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، دلوں میں دوری پیدا کر دیتی ہے اور گھر کے سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں کئی ایسے گھر موجود ہیں جہاں میاں بیوی کا ہر وقت آپس میں جھگڑا لگا رہتا ہے۔ میاں بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی لڑائیوں میں بدل جاتی ہیں اور ان میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کے بچے شدید پریشانی میں رہتے ہیں۔ بچوں کے دلوں پر خاموش زخم لگتے رہتے ہیں اور وہ ہر وقت ایک انجانے سے خوف میں جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسا گھر سکون کا مسکن نہیں رہتا، بلکہ ہر وقت ایک اذیت بھرا ماحول بنا رہتا ہے۔ ہر وقت وہاں اذیت ہوتی ہے، نئی سے نئی اذیت، ہر لمحے ایک نئی اذیت اور پریشانی ملتی ہے۔ نہ وہاں خوشی دکھائی دیتی ہے اور نہ دل کو راحت ملتی ہے۔ لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، غیر تو غیر اپنے بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور وہی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گندا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اپنے ہی گھر کو جہنم کا گڑھا بنا لیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خاص راتوں میں ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے۔ ایک دوسرے مطلب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے اور رشتے کی ضرورت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں، سال میں، مہینے میں، بلکہ ہفتے میں بھی ایک رات ایسی ضرور آتی ہے جس رات میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی رات دلوں کی دوری ختم ہوتی ہے اور دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اگر اس رات کو نظر انداز کر دیا جائے تو دلوں میں آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبت کم ہونے لگتی ہے اور رشتہ اندر ہی اندر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں 27ویں رات ایک ایسی خاص رات ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب آنے، ایک ساتھ سونے اور اپنے رشتے کو دوبارہ مضبوط بنانے کی دعوت دیتی ہے، تاکہ گھر میں سکون واپس لوٹ آئے اور دلوں میں محبت زندہ ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک گہری معلومات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ اگر میرا بیان سننے کے لیے آئی ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر آئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ضرور جائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں گی کہ آخر 27 رجب کی رات اتنی اہم رات کیوں ہے، اتنی فضیلت والی رات کیوں ہے، اتنی برکتوں والی رات کیوں ہے؟ کیونکہ یہی وہ مبارک رات ہے جس رات ہمارے پیارے نبی کو معراج نصیب ہوئی۔ اسی رات ہمارے نبی کو اللہ کی طرف سے خاص بلاوا آیا۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک نورانی جانور لے کر آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ ہمارے کریم نبی اس وقت آرام فرما رہے تھے، سکون کی نیند سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بڑے ہی ادب سے، بڑی ہی محبت سے ہمارے کریم نبی کو بیدار کیا، ان کو جگایا اور اس نورانی جانور پر بٹھایا۔ پھر وہ سفر شروع ہوا جس کا تصور بھی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا سفر کتنا طویل ہے؟ یہ وہ سفر ہے جو عام انسان برسوں میں بھی طے نہیں کر سکتا، مگر ہمارے کریم نبی نے اللہ کے حکم سے یہ سفر صرف ایک ہی رات میں طے فرمایا۔ جب ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے کریم نبی کا استقبال کیا، ان کو خوش آمدید کہا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے بعد ہمارے کریم نبی کو آگے بڑھایا گیا اور وہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔
جہاں ہمارے نبی کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں انبیاء نے ہمارے کریم نبی کو خوش آمدید کہا، محبت سے ملے اور اس عظیم سفر پر اللہ کی طرف سے عزت و مقام کی گواہی دی۔ دونوں انبیاء نے خوشی سے میرے نبی کا استقبال کیا، ویلکم کیا، محبت بھرے انداز میں سلام کیا اور فرمایا کہ مرحبا اے نیک نبی، مرحبا اے نیک بھائی۔ ہمارے نبی نے جواب میں سلام فرمایا، ان کی خیریت دریافت فرمائی اور اللہ کی حمد بیان کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لے کر آگے کی طرف چلے اور تیسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں ہمارے نبی کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اللہ نے حسن کا بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، سلام کہا اور فرمایا مرحبا اے نبی، مرحبا اے معزز مہمان۔ ہمارے نبی نے جواب میں سلام فرمایا اور ان کے حسن اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے کریم نبی کو لے کر چوتھے آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمارے نبی کو خوش آمدید کہا، دعائیں دیں اور اللہ کے حکم پر اس عظیم سفر کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے کریم نبی کو لے کر پانچویں آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے محبت سے ہمارے کریم نبی کو گلے لگایا، سلام کیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ہمارے نبی نے جواب میں سلام فرمایا اور امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو چھٹے آسمان پر لے کر گئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کا استقبال کیا، سلام کہا اور ملاقات کے بعد رو پڑے۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرے بعد آنے والے نبی کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوگی۔ ہمارے کریم نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، صبر فرمایا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا پیغام دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے کریم نبی کو ساتویں آسمان پر لے کر گئے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے کریم نبی کو سلام کہا، خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ جنت کی مٹی پاک ہے، پانی میٹھا ہے اور وہاں کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سنا، دل میں محفوظ کیا اور امت کے لیے رحمت کا پیغام لیا اور پھر آگے بڑھے۔ میری پیاری بہنوں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو ساتویں آسمان پر لے کر گئے تو وہاں آ کر ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں عقل رک جاتی ہے اور فرشتوں کی طاقت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے محبت بھرے انداز میں فرمایا اے جبرائیل مجھے آگے لے چلو، مگر اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم رک گئے، ان کے پاؤں آگے نہ بڑھ سکے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے جبرائیل تم تو اللہ کے سب سے مقبول اور طاقتور فرشتے ہو، پھر آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کی اے اللہ کے نبی، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، یہ میری حد ہے، اس سے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، جہاں حضرت جبرائیل کی طاقت رک گئی، جہاں فرشتے کی پرواز ختم ہو گئی، اسی مقام پر ہمارے نبی نے قدم آگے بڑھایا۔ ساتویں آسمان کے آگے سدرۃ المنتہا ہے، وہ مقام جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے اور خالق کی قربت شروع ہوتی ہے۔ جب ہمارے نبی سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو ادب میں اپنا جوتا اتار دیا، مگر اسی وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب اپنے جوتے پہن کر آئیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو مقام موسیٰ کو ننگے پاؤں ملا تھا وہ مقام
مقام آج محمد کو جوتوں سمیت عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ اعلان تھا جس سے کائنات کو بتا دیا گیا کہ محبوب خدا کا مقام سب سے بلند ہے، ہر نبی سے اونچا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے جوتا پہنا اور عرش کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہاں نہ وقت تھا، نہ جگہ تھی، نہ آواز تھی، نہ کوئی صورت، بس قرب تھا۔ ہمارے نبی اللہ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے بندہ بندے کے سامنے بیٹھتا ہے۔ وہاں باتیں ہوئیں، کچھ راز کہے گئے، وہ باتیں جو نہ قلم لکھ سکتے ہیں نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ وہاں امت کے لیے پھر تحفے بھی ملے۔ تحفہ کیا ملا؟ نماز کا تحفہ، سبحان اللہ، نماز کا تحفہ ملا۔ رحمتوں کی خوشخبری دی گئی، گناہوں کی معافی کے دروازے کھولے گئے۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کو یاد رکھا، ہمارے لیے بخشش مانگی، ہمارے لیے آسانیاں مانگی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی ہر بات قبول فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، یہی وجہ ہے کہ 27 رجب کی رات کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں زمین سے عرش تک محبت کی باتیں ہوئیں۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے، آنکھیں سجھی ہوئی تھیں، آواز کانپ رہی تھی، اور وہ اس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے کوئی بے بس بچہ رو رہا ہو۔ اس وقت حضرت امام جعفر صادق کے سامنے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، مگر اس عورت کی آہوزاری نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ بتائیے میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، کیوں؟ میں جیتے جی جہنم میں جل رہی ہوں، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے نرمی اور وقار کے ساتھ فرمایا، اے عورت، آج جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں، آج رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آج 27 رجب کی رات ہے، اور اسی رات میرے نانا جناب حضرت محمد مصطفیٰ کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ عورت نے بے بسی سے کہا، اے نواسہ رسول، بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو کہاں جائے؟ پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو پھر کہاں جائے؟ بیمار شفا کی طرف نہ جائے تو کہاں جائے؟ میں دکھی ہوں اور میرے دکھ کا علاج صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ بتائیں کہ آخر میری زندگی جنت کیسے بنے گی؟ میرا گھر جنت کا ٹکڑا کیسے بنے گا اور کب بنے گا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ عورت نے سسکتے ہوئے کہا، میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، میرے قریب نہیں آتا، ہر وقت لڑتا جھگڑتا ہے، اسی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور میں اندر سے مر چکی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے عورت، اگر بات یہ ہے تو آج کی اس بابرکت رات کے صدقے میں تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں، ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں جو تیرے گھر کو دوبارہ آباد کر دے گا۔ جا، آج کی رات اپنے شوہر کے پاس جا، اس سے معافی مانگ، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، اس کے ہاتھ چوم، اس کے قدموں کو بوسہ دے، کیونکہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے ہاتھ چومتی ہے اور اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد نازل ہوتی ہے، اور وہ مدد یہ ہوتی ہے کہ اللہ شوہر کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ چوم لے، اس سے معذرت کر لے یا اس کی پیشانی کو بوسہ دے دے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ یوں ٹوٹتا ہوا رشتہ جڑنے لگتا ہے اور اجڑتا ہوا گھر دوبارہ بسنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت حضرت امام جعفر صادق کے الفاظ دل میں بسا کر واپس گئی۔ اس رات اس نے اپنے نفس کو توڑا، غرور کو ختم کیا اور شوہر کے سامنے جھک گئی، آنسوں کے ساتھ معافی مانگی، اور جیسے ہی اس نے شوہر کے ہاتھ چومے تو اس کے شوہر کا دل پگھل گیا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، برسوں کی تلخی ایک لمحے میں ختم ہونے لگی۔ وہی گھر جو جہنم بنا ہوا تھا سکون کی طرف لوٹنے لگا، بچے جو خوف میں جیتے تھے مسکرانے لگے، اور اس عورت نے جان لیا کہ بعض اوقات گھر کو جنت بنانے کے لیے ضد نہیں، انا نہیں، بلکہ قربانی اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی 27 رجب کی رات کا وہ پیغام ہے جو آج بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب آنے، دلوں کو جوڑنے، گھروں کو جنت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔
میری پیاری بہنوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 27 رجب کی رات، بابرکت رات کو آج کی بہت سی عورتیں فلمیں دیکھنے میں گزار دیتی ہیں، ڈراموں میں الجھی رہتی ہیں، پوری رات ٹک ٹاک پر سکرول کرتے ہوئے ختم کر دیتی ہیں، مگر اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پاتی۔ وہ اس مقدس رات کو بھی عام راتوں کی طرح معمولی سمجھ کر گزار دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جب بے اولاد میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، دل سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی بابرکت رات کے صدقے انہیں نیک اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب لڑے جھگڑے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایک بستر پر سوتے ہیں، ایک دوسرے سے معاذرت کرتے ہیں، اپنی انا کو توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کی بہت سی عورتیں اس رات کی قدر ہی نہیں جانتی، انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس رات، ایک رات کی برکت کیا ہے اور اس ایک رات کی برکت کیا کچھ بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک خاص بات بتاتی ہوں۔ مجھے ایک عورت ملی، میں نے اس سے حال چال پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا، شکر الحمدللہ، میں نے تو سنا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے، مگر مجھے تو اللہ نے جیتے جی جنت میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، میری بہن وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، میرا جو گھر ہے نا وہ جنت سے کم نہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے گھر کو جنت کیسے بنا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، میں قیمتی وقت کو قیمتی ہی سمجھتی ہوں، قیمتی راتوں کو ضائع نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ ہفتے میں ایک رات جمعے کی رات ہوتی ہے جو باقی راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں خاص طور پر اپنے شوہر کی میں خدمت کرتی ہوں، اس کا خیال رکھتی ہوں، اس کی بات سنتی ہوں، اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اور ویسے بھی ہر رات جب میں سونے لگتی ہوں تو سونے سے پہلے اپنے شوہر سے ضرور پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو میری ضرورت تو نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو میں خود کو بنا سنوار کر خوش دلی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور ہاں، میں سال بھر میں ایک رات کا خاص انتظار کرتی ہوں، اور وہ رات ہے 27ویں رجب کی رات، کیونکہ 27ویں رجب کی رات ایک ایسی رات ہے جو میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتی ہے، دلوں کی سختی کو نرم کر دیتی ہے، ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو وقت دیتی ہے، اس کے جذبات کو سمجھتی ہے، اس کی ضرورت کو اہمیت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو سکون سے بھر دیتا ہے، اس کے بچوں کے دلوں میں خوشی ڈال دیتا ہے، اور اس کے گھر کو واقعی جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ راز ہے جو بہت سی عورتیں سمجھ نہیں پاتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جنت صرف مرنے کے بعد ملے گی، حالانکہ جنت کا ایک دروازہ شوہر کے دل سے بھی کھلتا ہے۔ اور خاص طور پر 27 رجب کی رات وہ رات ہے جو میاں بیوی کے لیے رحمت، محبت، سکون اور برکت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کا فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی جیسے لباس انسان کی پرداداری بھی کرتا ہے اور اسے راحت بھی دیتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت اور تحفظ ہیں۔ اور میرے نبی نے بھی یہی سمجھایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، یعنی جو اپنے گھر میں محبت، نرمی اور سمجھداری کے ساتھ رہے۔ میری پیاری بہنوں، جب ہم 27 رجب کی رات بات کرتے ہیں تو یہ کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں رحمتیں خاص طور پر اترتی ہیں۔ جب اس رات میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بستر پر سوتے ہیں، ایک ہی بستر میں سوتے ہیں، دل صاف کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، معاذرت طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی کو سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ وہ مدد ایسی ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر دل اس کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے جو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی، وہ محبت جو جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے، ضد کو نرم کر دیتی ہے اور دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی پر شفقت کی نظر ڈالتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ دونوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں میری
بہنوں، جب ایسی نظر رحمت کسی خاص رات میں پڑ جائے تو اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو میاں بیوی 27 رجب کی رات ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ بے اولاد میاں بیوی کے لیے امید کے راستے بنتے ہیں۔ اللہ اسی رات کے صدقے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو اس اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈال دیتا ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، چیخ و پکار کی جگہ مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، نفرت کی جگہ سکون آ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، مثال کے طور پر جیسے خشک زمین پر اگر وقت پر بارش برس جائے تو وہی زمین سبزہ اگلنے لگتی ہے، ویسے ہی رشتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر وقت پر محبت نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتے ہیں، اور اگر خاص وقت خاص راتوں میں محبت مل جائے تو وہی رشتہ پھول بن کر کھل اٹھتا